رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا رباه عفوك إني للنور مدت يداي. السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. میری دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحت، ہدایت، عافیت کے ساتھ رکھیں. دیکھیں اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو. اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے. یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے. یہ اس لیے مجھے ضرورت پیش آئی کہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں، کیونکہ ہم ایک عام تاثر جو آج دیکھتے ہیں نا، سب سے پہلے میں اپنی مثال ہی لوں گی. ہم لوگ اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں ہر چیز کو کہ یہ سنت ہے، فرض ہو تو ہم کر لیں، چلیں یہ سنت ہے تو چھوڑ دیں. تو یہ سوچ کے نا ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں سنت کو. حالانکہ اللہ پاک جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنی پڑے گی ہمیں. جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جیسی زندگی پہ آ جائیں گے نا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کریں گے. تو انڈائریکٹلی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کریں اور اللہ پاک بھی ہم سے محبت کریں تو پھر اس کے لیے ہمیں سنت کو اپنانا پڑے گا. تو کوشش کر لیں کہ ہم جو چھوٹی چھوٹی سی سنتیں ہیں ہماری 24 گھنٹے کی زندگی میں، ہمارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، گھر سے نکلنا، گھر واپس آنا، اور دوسروں سے جو ہمارے تعلقات ہیں نیبرز کے ساتھ، فیملیز میں، ان سب میں اگر ہم چھوٹی چھوٹی سنتوں پہ عمل کرنے لگ جائیں گے نا تو اس کے ساتھ ہماری زندگی میں بہت خیر اور برکت ہو جائے گی. اور سب سے بڑا فائدہ ان سنتوں پہ عمل کرنے کا یہ ہوگا کہ ہمیں اللہ پاک کی محبت مل جائے گی. تو یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ رمضان کے دوران تھا، بیٹے کی ڈینٹل اپوائنٹمنٹ تھی، تو وہاں میں بیٹے کو لے کے گئی تھی. اور یہ ان دنوں کی بات ہے جن دنوں سنو بھی چل رہی تھی ہمارے پاس. تو وہ بیٹے کی یہ فلنگ وغیرہ ہونی تھی، اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ چھوٹی سی چیز سے بھی انسان کیسے تکلیف سے پریشان ہو کے گھبراتا ہے اور کیسے ہم کرنے لگ جاتے ہیں کہ واقعی صحت سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے پاس. ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے پوچھا تھا کہ اللہ آپ بتائیں ہمیں کہ اگر آپ سے کوئی چیز مانگی جائے تو وہ کیا مانگا جائے. تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتایا کہ اے موسیٰ، صحت مانگنی چاہیے، کیونکہ ہدایت کا مل جانا وہ بھی ہمیں مانگنے سے ملے گی، لیکن صحت سب سے بڑی دولت ہے. اور اگر ہمارے پاس صحت ہو نا تو پھر ہر چیز اچھی لگے گی. لیکن اگر دنیا کی ہر نعمت ہمارے گھر میں ہے اور صحت نہیں ہے، بیماری ہے کوئی اور تکلیف میں ہے انسان، تو پھر اس کو مہنگی ترین گاڑی ہو اس کے پاس اور برانڈڈ کپڑے ہیں اور ہر چیز اس کے پاس بڑی اچھی ہو، لیکن اس کا اگر کسی تکلیف میں ہے نا تو اس کو وہ کوئی چیز اچھی نہیں لگے گی. تو خاص طور پہ ہمیں اپنے لیے اور سب گھر والوں کے لیے، سب کے لیے صحت جو ہے نا یہ مانگنا بڑی ضروری ہے. اسی لیے میں اپنی ویڈیو میں بہترین دعائیں جو ہیں نا ان میں سے ایک دعا ہے صحت، ہدایت اور عافیت کا مانگنا. تو اسی لیے میں اپنے لیے اور آپ سب کے لیے ہمیشہ یہی دعا کرتے ہوئے اپنی ویڈیو کا جو سٹارٹ ہے وہ کر رہی ہوتی ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو صحت بھی دیں، ہدایت پہ بھی رکھیں اور عافیت بھی دیں. اچھا جناب، یہ ہم جا رہے تھے گروسریز کے لیے، اور یہ بھی رمضان کے ہی دنوں کی، انہی دنوں کی میرے پاس یہ کلپ تھے جب باہر سنو بھی تھی اور اچھی خاصی ٹھنڈ بھی تھی. ابھی تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس فائنلی سپرنگ جو ہے نا اس کے آثار شروع ہو گئے ہیں، اور آج بڑی اچھی دھوپ بھی ہمارے پاس یہاں پہ تھی، اور اچھا لگ رہا تھا کہ اب سورج فائنلی ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا ہے. اور گروسری جو ہے وہ روٹین کی گروسری کے لیے ہم لوگ جا رہے تھے. ساتھ ہی مجھے کچھ چیزیں خاص طور پہ جو ہے نا وہ مجھے لپ گلاس اور لپسٹک وغیرہ دیکھنی تھی. تو رمضان کی وجہ سے سیفورا کا تو ذہن میں تھا کہ اتنا دور کیا جانا، بس قریب سے ہی. تو پھر جو شاپرز پہ ہیں نا وہاں سے سوچا تھا کہ ابھی تو وہیں سے کچھ جو چیزیں ہیں وہ لے لیں. تو یہاں ہم فائنلی وہاں جا رہے ہیں، اور مجھے کوئی خاص تو نہیں چیزیں چاہیے تھیں. میں بہت کم میک اپ جو ہے نا اس کو یوز کرتی ہوں. بچوں کو شوق ہے تو بچیاں ضرور لیتی بھی ہیں، یوز کرتی ہیں، اور مجھے بس شروع سے ہی ان چیزوں کا کوئی زیادہ شوق نہیں تھا.
لیکن وہ ایک چیز ہے کہ کپڑوں کا ضرور شوق ہوتا ہے ہمیں، اور جوتوں کا شوق ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اچھے اچھے کپڑے اور جوتے ہوں. تو اس میں نہیں ہم کچھ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کپڑوں کی اور جوتوں کی شاپنگ کرنا اور یہ پہننا نئے نئے ہوں اور میچنگ ہو ساری، یہ چیزیں تو خیر اچھی لگتی ہیں، اور شروع سے ان چیزوں کا تو شوق تھا. بیگ کا، واچز کا اور کپڑوں کا، جوتوں کا، یہ شروع سے تھا. لیکن میک اپ وغیرہ کے معاملے میں مجھے کوئی اتنا نہیں تھا. اور یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ہی ہوتا ہے کہ ہمیں آہستہ آہستہ چیزوں کی سمجھ آتی ہے. ایک وقت تک ایسا تھا کہ اس بات کا شعور نہیں تھا کہ ہم نے ان پروڈکٹس میں، خاص طور پہ لپسٹکس وغیرہ میں دیکھنا ہے کہ ہمیں حلال آپشنز مل جائیں، ویگن پروڈکٹس لینی ہیں ہم نے. تو وہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اب ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ اب ہم اس کو سرچ کر لیتے ہیں کہ ہم نے ویگن پروڈکٹس ہی لینی ہیں. اور اس کی احتیاط کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جو ہم لپسٹک لگاتے ہیں وہ ہم کھا جاتے ہیں نا، تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ اس معاملے میں احتیاط رکھی جائے. اور شاپرز کی جو میں بات کر رہی ہوں، تو یہاں پہ بھی ہر چیز ہمیں اچھی مل جاتی ہے، اور ڈیفرنٹ برانڈز ہوتے ہیں یہاں پہ بھی، اور اتنا اچھے سے ڈسپلے کی ہوئی ہوتی ہیں چیزیں کہ وہ آپ کو ویگن بھی ڈھونڈنا ہوتا ہے نا کوئی چیز، تو وہ بڑے ایزی سے مل جاتی ہے. تو میں تو بس وہی جو مجھے لپسٹکس دیکھنی تھی میں وہ دیکھ رہی تھی، اور یہ باقی ساری چیزیں جو ہے نا وہ میری بیٹی ہی دیکھ رہی تھی اور وہی ویڈیو بنا رہی تھی. کیونکہ جس کو شوق ہوتا ہے نا وہ پھر ایک ایک چیز دیکھتا ہے، اور وہ کمپیئر بھی کر رہا ہوتا ہے کہ اچھا میرے پاس یہ چیز ہے، نیکسٹ ٹائم میں اس کو یہ چیز ایڈ کر لوں یا یہ لے لوں، یہ نیکسٹ مجھے یہ چیز زیادہ اچھی لگ رہی ہے. تو بس بیٹی اس چکر میں تھی، اور میں تو فائنلی جو مجھے اپنی دیکھنی تھی وہی والے کلرز. اس معاملے میں بھی آپ میرے سے ایگری کریں گے کہ ہم جن چیزوں پہ کو یوز کرتے ہیں نا، یا ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہمیشہ سے ہم اسی رینج میں رہتے ہیں. مثال کے طور پہ ابھی مجھے لپسٹکس لینی ہیں، تو جو کلرز کی رینج مجھے پسند ہے نا میں انہی میں رہوں گی. حالانکہ میری بیٹی مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ ڈیفرنٹ کلر جو ہے نا کہ یہ آپ نے کبھی ٹرائی نہیں کیا، آپ یہ لیں. تو میں اس قسم کے جو رسک ہوتے ہیں نا میں وہ ان معاملات میں وہ نہیں لیتی. جیسے خاص طور پہ ہم اپنا ڈریس اپ ہونا ہوتا ہے، ہم کپڑے ہیں یا عبایاز وغیرہ ہم لیتے ہیں تو سالڈ لے لیں، یا پھر ہم پرنٹ میں چلے جائیں، کلرز تھوڑا بہت ڈفرینٹ ہم کر لیتے ہیں، اتنی تھوڑی بہت ویریشن کر لیتے ہیں. لیکن لپسٹک کے معاملے میں نا جو کلرز پسند ہیں اور جو کلرز فیوریٹ ہوتے ہیں، یا پھر ہم شاید یہ سوچتے ہیں کہ مجھے یہی اچھے لگتے ہیں تو ہم اسی میں رہ جاتے ہیں اور ٹرائی نہیں کرتے کہ نئی چیزوں کی طرف جائیں. میں اپنی بات کر رہی ہوں، میں اس معاملے میں نئی چیزوں کو ٹرائی کرنے میں نہیں جاتی. تو فائنلی اچھے کلرز مل گئے مجھے، اور میں نے پھر یہ سوچ کے کہ کہاں سے فورا کا ویٹ کریں کہ وہاں جانا ہو اور پھر یہ چیزیں ملوں، تو میں نے پھر یہ یہیں سے لے لیں. اور شاپرز پہ کچھ چیزیں پروموشن پہ بھی تھیں، تو مجھے بڑی اچھی پرائس میں مجھے میری پسندیدہ چیزیں جو تھیں نا وہ مل گئیں، اور میں نے یہاں سے پھر اپنے لیے 3 لپسٹکس لے لیں فائنلی. اور پھر ہمیں گھر واپس آنا تھا، کیونکہ یہ رمضان کے دنوں کی بات ہے اور پھر افطاری کی تیاری بھی کرنی تھی. تو بس آج کی ویڈیو میں جو مین بات جہاں سے میں نے شروع کی تھی وہ یہی کہ ہم تھوڑی تھوڑی جو چیزیں ہیں نا، چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنی زندگی میں، ان پہ اگر ہم فوکس کر لیں اور کوشش کریں کہ ہم چھوٹی چھوٹی سنتوں پہ عمل کرنے والے بن جائیں. بس یہی آج کی ویڈیو کا مین جو میسیج ہے میرا وہ یہی ہے. اور جناب ادھر کھانے میں بن رہا ہے میرا، میں نے اپنے چینل پہ شیئر کی ہوئی ہے مکھنی ہانڈی، چکن مکھنی ہانڈی. اسی طریقے سے میں نے سیم ریسیپی سے یہاں پہ میں نے بنایا تھا ویل ہے، یہ بون لیس، اس کو میں نے اسی طریقے سے بنایا تھا. بون لیس ویل ہے، اور اس کو میں نے الگ سے اس کی گریوی بنا کے، اور اینڈ میں جیسے وہ چکن مکھنی پہ کیا تھا اسی طریقے سے یہ ویجیٹیبل جو ہیں ان کو بٹر کے اندر ہلکا سا فرائی کر کے تو آخر میں اس کے اوپر ایڈ کر لیا تھا، اور یہ بڑے اچھے سینا وہ بن گیا تھا. اور بس یہی یہ جو ریسیپی ہے بڑی اچھی سی، یہ آلریڈی میرے چینل پہ موجود ہے، اگر ٹرائی کرنا چاہتے ہوں تو ضرور ٹرائی کیجئے گا، آپ کو اچھی لگے گی. اور کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے اچھے میسیج کے ساتھ، یا کسی اور نئی جگہ پہ کوئی ہم شاپنگ کرنے جائیں گے یا کہیں پہ ہم نکلیں گے تو وہ میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اس امید پہ کہ آپ مجھے فیڈ بیک دیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ اگر آپ کو میری یہ بات اچھی لگی ہے. ہمیں واقعی چھوٹی چھوٹی سنتوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے.
تاکہ ہم اللہ پاک کی محبت کے حقدار بن سکیں۔ تو انشاءاللہ آپ سے اگلی کسی ویڈیو میں ملوں گی۔ اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔ رباه عفوك إني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا. رباه عفوك إني